ترکی کی عظیم جنگ جرمن، جسے ہولی لیگ کی جنگیں بھی کہا جاتا ہے، ترک سلطنت عثمانیہ اور ہولی لیگ کے درمیان تنازعات کا ایک سلسلہ تھا جس میں رومن اتھے، لیوالینڈ، لواتے وینس، روس اور ہیبسبرگ ہنگری شدید لڑائی 1683 میں شروع ہوئی اور 1699 میں کالووٹس کے معاہدے پر دستخط کے ساتھ ختم ہوئی۔ یہ جنگ سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک شکست تھی جس نے پہلی بار ہنگری اور پولش اللیوانہ دولت مشترکہ کے ساتھ ساتھ مغربی بلقان کا ایک حصہ بڑی مقدار میں علاقہ کھو دیا۔ پہلی بار جب روس مغربی یورپ کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوا تھا تو یہ جنگ بھی اہم تھی۔ فرانسیسی ہولی لیگ میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ فرانس نے 1673 میں ایک غیر رسمی فرانکوئسمان اتحاد کو بحال کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس کے بدلے میں لوئس 14 کو عثمانی ڈومینس میں کیتھولک کے محافظ کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر لوئس 14 نے جنگ کے آغاز کا فائدہ الفاٹے کر ری یونینز کی جنگ میں فرانس کی مشرقی سرحدوں کو بڑھایا، جس میں لکسمبرگ اور سٹراسبرگ کو جنگ بندی میں شامل کر لیا۔ تاہم جیسے ہی ہولی لیگ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف کامیابیاں حاصل کیں، 1688 تک بلغراد پر قبضہ کر لیا، فرانسیسیوں کو یہ فکر ہونے لگی کہ ان کے ہبسبرگ کے حریف بہت طاقتور ہو جائیں گے اور آخر کار فرانس پر حملہ کر دیں گے۔ شاندار انقلاب فرانسیسیوں کے لیے بھی تشویش کا باعث تھا، کیونکہ اورنج ناسا کے ولیم III کو انگلش رئیسوں کی جانب سے ولیم کے خط میں بطور بادشاہ انگلستان کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ لہٰذا فرانسیسیوں نے 27 ستمبر 1688 کو فلپسبرگ کا محاصرہ کیا، جنگ بندی کو توڑ دیا اور 9 سال کی علیحدہ جنگ شروع کی جس سے ترکوں کو راحت ملی۔ نتیجے کے طور پر ہولی لیگ کی پیش قدمی رک گئی، جس سے عثمانیوں کو 1690 میں بلغراد پر دوبارہ قبضہ کرنے کا موقع ملا۔ جنگ پھر تعطل کا شکار ہو گئی اور امن 1699 میں اختتام پذیر ہوا، جو 1697 میں زینٹا کی جنگ کے بعد شروع ہوا جب عثمانیوں نے بلغراد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ہنگری میں ان کے کھوئے ہوئے املاک کو ہولی لیگ نے کچل دیا تھا۔ یہ جنگ بڑی حد تک 9 سال کی جنگ 1688-1697 کے ساتھ ڈھل گئی، جس نے فعال ہونے کے دوران ہی ہیبسبرگ کی زیادہ تر توجہ حاصل کی۔ 1695 میں مثال کے طور پر ہولی رومن ایمپائر کی ریاستوں کے پاس 280,000 فوجی میدان میں تھے۔ انگلستان، ڈچ ریپبلک اور اسپین نے خاص طور پر فرانس کے خلاف لڑائی میں مزید 1,56,000 کا حصہ ڈالا۔ ان 2,80,000 میں سے صرف 74,000 یا تقریباً 1/4 ترکوں کے خلاف کھڑے تھے، باقی فرانس سے لڑ رہے تھے۔ مجموعی طور پر 1683 سے 1699 تک شاہی ریاستوں میں اوسطاً 88,100 آدمی ترکوں سے لڑ رہے تھے، جبکہ 1688 سے 1697 تک فرانسیسیوں سے لڑنے والے اوسطاً 1,27,410 تھے۔ سلطان محمد چہارم، جو جانتا تھا کہ پولش اللیوانہ دولت مشترکہ اندرونی تنازعات کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے، نے اگست 1672 میں دولت مشترکہ کی سرحد پر واقع ایک بڑے شہر کامینٹ پوڈولسکی پر حملہ کیا۔ پولش کی چھوٹی فوج نے 2 ہفتوں تک کامینٹ کے محاصرے کی مزاحمت کی لیکن پھر اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ جب شکست اور معاہدے کی شرائط کی خبر وارسا تک پہنچی تو سیم نے خراج تحسین پیش کرنے سے انکار کر دیا اور سابیسکی کے تحت ایک بڑی فوج کو منظم کیا۔ اس کے بعد قطبوہے نے خوتین کی جنگ 1673 جیت لی۔ 1673 میں بادشاہ مائیکل کی موت کے بعد سوبیسکی پولینڈ کا بادشاہ منتخب ہوا۔ اس نے 4 سال تک عثمانیوں کو شکست دینے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ جنگ 17 اکتوبر 1676 کو یوراونوں کے معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی، جس میں ترکوں نے صرف کامیانٹ پوڈلسکی پر کنٹرول برقرار رکھا۔ یہ ترک حملہ 1676 میں روسترک جنگوں کے آغاز تک بھی پہنچا۔ چند سالوں کے امن کے بعد سلطنت عثمانیہ نے پولش اللیوانہ دولت مشترکہ کے مغرب میں کامیابیوں سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہیبسبرگ بادشاہت پر حملہ کیا۔ ترکوں نے تقریباً ویانا پر قبضہ کر لیا، لیکن جان III سوبیسکی نے ایک عیسائی اتحاد کی قیادت کی جس نے انہیں ویانا کی جنگ 1683 میں شکست دی اور جنوب مشرقی یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی بالادستی کو روک دیا۔
ایک نئی ہولی لیگ کا آغاز پوپ انوسنٹ 11 نے کیا تھا اور اس میں ہولی رومن ایمپائر، صدر ہیبسبرگ آسٹریا، پولش لیوانا دولت مشترکہ اور 1684 میں وینیشین ریپبلک کو شامل کیا گیا تھا، 5 جو کہ 16 میں روس کے 6 میں شامل ہوئے تھے۔ 1687 سلطان کے لیے ایک زبردست شکست تھی۔ ترک پولش محاذ پر زیادہ کامیاب رہے اور پورٹولیا کو پولش لیوانا دولت مشترکہ کے ساتھ اپنی لڑائیوں کے دوران برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ روس کی شمولیت سے پہلی بار یہ ملک باضابطہ طور پر یورپی طاقتوں کے اتحاد میں شامل ہوا۔ یہ روس-ترک جنگوں کے سلسلے کا آغاز تھا، جن میں سے آخری جنگ عظیم اول تھی۔ کریمیائی مہمات اور ازوف مہمات کے نتیجے میں روس نے ازوف کے عثمانی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ سربیا ایڈٹ یہ بھی دیکھیں کہ ہیبسبرگ کے زیر قبضہ سربیا 1686-1691 سربیائی ملیشیا اور سربوں کی عظیم نقل مکانی۔ مصطفیٰ دوم جنگ کے دوران اقتدار میں آیا، جہاں اس نے ذاتی طور پر عثمانی فوج کی کمانڈ کی۔ یہ تصویر دیکھیں۔ اتحادی عیسائی افواج نے 1686 میں ترکی کی عظیم جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ سے بودا پر قبضہ کر لینے کے بعد پانونیائی میدان، موجودہ ہنگری، موجودہ کروشیا میں سلاونا کا علاقہ، باکا اور بنات کے علاقے سے سرب دو طرفہ سربوں میں شامل ہو گئے۔ ہیبسبرگ کی بادشاہت کی الگ اکائیوں کے طور پر جسے سربیائی ملیشیا کہا جاتا ہے، 7 سرب رضاکاروں کے طور پر بڑے پیمانے پر ہیبسبرگ کے ساتھ شامل ہوئے۔ 1688 کے پہلے نصف میں ہیبسبرگ کی فوج نے سربیائی ملیشیا کی اکائیوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ سے لپٹ۔ 9 اس نے آسٹریا کی فوج کے لیے 6000 البانوی فوجیوں کی ایک فورس کا حصہ ڈالا جو پرسٹینا پہنچی تھی اور اس کے ساتھ پریزرین کو پکڑنے کے لیے تھی۔ تاہم وہاں وہ اور اس کی زیادہ تر فوج کا سامنا ایک اور اتنا ہی طاقتور مخالف تعاون سے ہوا۔ بوگدانی واپس پرسٹینا آیا لیکن وہیں 6 دسمبر 1689 میں اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس کے بھتیجے جیرج بوگدانی نے 1698 میں اطلاع دی کہ اس کے چچا کی باقیات کو بعد میں ترک اور تاتار فوجیوں نے نکالا اور پرسٹینا میں چوک کے وسط میں کتوں کو کھلایا۔ کالسرو میں لیڈو وون بیدن کے کاغذات میں سے ایک روکے گئے خط کی ایک نقل ہے جو فرانسیسی زبان میں 19 جنوری 1690 کو استنبول میں انگریزی سفارت خانے کے سیکریٹری نے لکھا تھا۔ 20,000 البانوی جنہوں نے ترکوں کے خلاف ہتھیار پھینک دیے تھے۔ 11 چوتھی صلیبی جنگ کے بعد بازنطین سلطنت کی تشکیل کے بعد سے یونانی سرزمین کے ساحل کے ساتھ ساتھ وینس نے ایجین اور ایونین سمندروں میں کئی جزیروں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تاہم عثمانیوں کے عروج کے ساتھ 16 اور 17 صدی کے اوائل میں انہوں نے ان میں سے زیادہ تر کو کھو دیا، جیسے کہ قبرص اور یوبویا نیگروپونٹ ترکوں کے ہاتھ۔ 1645 اور 1669 کے درمیان وینس اور عثمانیوں نے ایجین، کریٹ میں آخری بڑے وینیشین قبضے کے لیے ایک طویل اور مہنگی جنگ لڑی۔ اس جنگ کے دوران وینیشین کمانڈر فرانسسکو موروسینی موریا میں مشترکہ مہم کے لیے باغی منیٹس کے ساتھ رابطے میں آیا۔ 1659 میں موروسینی موریا میں اترا اور منیوٹس کے ساتھ مل کر اس نے کلاماتا کو لے لیا۔ تاہم جلد ہی اسے کریٹ واپس جانے پر مجبور کیا گیا اور پیلوپونیسیا کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ 1683 میں ہیبسبرگ بادشاہت اور عثمانیوں کے درمیان ایک نئی جنگ چھڑ گئی جس میں ایک بڑی عثمانی فوج ویانا کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ اس کے جواب میں ایک ہولی لیگ تشکیل دی گئی۔ ویانا کی جنگ میں عثمانی فوج کی شکست کے بعد وینیشینوں نے عثمانی طاقت کے کمزور ہونے اور ڈانوبے محاذ میں اس کے خلفشار کے موقع کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ایجین اور ڈالمتیا میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ 25 اپریل 1684 کو انتہائی پرسکون جمہوریہ نے عثمانیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اس بات سے آگاہ تھا کہ اسے کامیابی کے لیے اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ وینس نے مالٹا کے شورویروں آف سیوائے، پاپل سٹیٹس اور سینٹ کے شورویروں سے مردوں اور بحری جہازوں میں مالی اور فوجی امداد حاصل کر کے جنگ کے لیے تیاری کی۔ سٹیفن اس کے علاوہ وینیشینوں نے اٹلی اور جرمن ریاستوں، خاص طور پر سیکسونی اور برنسوک سے بڑی تعداد میں کرائے کے فوجیوں کا اندراج کیا۔
یہ ابتدائی کامیابیاں نہ صرف حوصلے کی وجوہات کی بنا پر وینس کے لوگوں کے لیے اہم تھیں بلکہ اس لیے کہ انہوں نے وینس کے ساتھ اپنی بات چیت کو محفوظ کر لیا۔ عثمانیوں کے لیے آئینین جزائر کو دھمکی دینے مغربی یونان کے راستے پیلوپونیس تک فوجیوں کو لے جانے کے امکان سے انکار کیا، اور اس لیے کہ یہ کامیابیاں یونانیوں کو عثمانیوں کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دی ہوا، اور اس نے 10,000 آدمیوں کے ساتھ جزیرہ نما منی پر حملہ کر دیا، 3 قلعوں کو مضبوط کیا جن کو عثمانیوں نے پہلے سے ہی گھیرے میں لے رکھا تھا، اور مانیوٹ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی وفاداری برقرار رکھنے کے لیے یرغمالیوں کو چھوڑ دیں۔ 14 نتجتا مینٹس اس وقت غیر پابند رہے جب 25 جون 1685 کو وینیشین فوج 8,100 افراد مضبوط سابق وینیشین قلعہ کورونی کے باہر اتری اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ نے 49 دنوں کے بعد 11 اگست کو ہتھیار ڈال دیے اور گیریژن کا قتل عام کر دیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد موروسینی نے اپنے فوجیوں کو کالاماتا کے قصبے کی طرف روانہ کیا تاکہ مانوٹس کو بغاوت کی ترغیب دی جا سکے۔ وینیشین فوج، جس کو 3,300 سکوسنس نے تقویت دی اور جنرل ہینیبل وان ڈیگنفیلڈ کی کمان میں ایک ترک فوج کو شکست دی، 14 ستمبر کو کالاماتا کے باہر 10,000 اور مہینے کے آخر تک تمام منی اور میسینیا کا زیادہ تر حصہ وینس کے کنٹرول میں تھا، یا نیپولی ڈی رومانیا 16 صدی کے وسط میں۔ اکتوبر 1685 میں وینیشین فوج سردیوں کے لیے آئیونین جزائر کی طرف پیچھے ہٹ گئی، جہاں ایک تعاون پھوٹ پڑا جو کہ اگلے برسوں میں باقاعدگی سے واقع ہوگا، اور وینس کی فوج کو خاص طور پر جرمن دستوں کے درمیان بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اپریل 1686 میں وینیشینوں نے ایک عثمانی حملے کو پسپا کرنے میں مدد کی جس سے مانی کو زیر کرنے کا خطرہ تھا اور انہیں پوپل ریاستوں اور ٹسکنی سے تقویت ملی۔ سویڈش مارشل آٹو ولہلم کو زمینی افواج کا سربراہ مقرر کیا گیا، جبکہ موروسینی نے بیڑے کی کمان اپنے پاس رکھی۔ 3 جون کونگسماک پالوس کو لے کر ناوارینوں کے قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ 16 جون کو اسماعیل پاشا کے ماتحت ایک ریلیف فورس کو شکست ہوئی اور اگلے دن قلعہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ گیریژن اور مسلم آبادی کو طرابلس پہنچایا گیا۔ 17 میتونی نے 7 جولائی کو اس کے بعد ایک مؤثر بمباری سے قلعہ کی دیواروں کو تباہ کر دیا اور اس کے باشندوں کو بھی طرابلس منتقل کر دیا گیا۔ 18 وینیشین اس کے بعد آرگوس اور نافپلیون کی طرف بڑھے جو اس وقت پیلوپونی کا سب سے اہم شہر تھا۔ وینیشین فوج CA 12,000 مضبوط 30 جولائی اور 4 اگست کے درمیان نیفپلیون کے آس پاس اترے۔ کونیگسماک نے فوری طور پر پالامیڈی کی پہاڑی پر حملہ کیا، پھر اسے ناقابل تسخیر بنایا جس سے قصبے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پالامیدی پر قبضہ کرنے میں وینیشینوں کی کامیابی کے باوجود ارگوس میں اسماعیل پاشا کی قیادت میں 7,000 مضبوط عثمانی فوج کی آمد نے ان کی پوزیشن کو مشکل بنا دیا۔ امدادی فوج کے خلاف وینیشینوں کا ابتدائی حملہ ارگوس پر قبضہ کرنے اور پاشا کو کورنت کی طرف پسپائی پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن 2 ہفتوں تک 16 اگست سے کی افواج کو اسماعیل پاشا کی افواج کے حملوں کو مسلسل پسپا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ عثمانی چوکی کا محاصرہ کیا اور تعاون کی ایک نئی وبا کا مقابلہ کیا۔ 29 اگست 1686 کو اسماعیل پاشا نے وینیشین کیمپ پر حملہ کیا لیکن اسے بھاری شکست ہوئی۔ امدادی فوج کی شکست کے ساتھ نیفپلیون کو 3 ستمبر کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ 19 اس بڑی فتح کی خبر کا وینس میں خوشی اور جشن کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ وینیشینوں کا بڑا اڈا بن گیا، جبکہ اسماعیل پاشا کورینتھ میں فوجی دستوں کو مضبوط کرنے کے بعد اچا کی طرف واپس چلا گیا، جس نے وسطی یونان کے راستے کو کنٹرول کیا۔ پولشسمان جنگ 1683-1699 ترمیم۔ اصل مضمون: پولش عثمانی جنگ 1683-1699۔ چند سالوں کے امن کے بعد سلطنت عثمانیہ نے ہیبسبرگ کی بادشاہت پر دوبارہ حملہ کیا۔ ترکوں نے سلطنت کے دارالحکومت ویانا پر تقریباً قبضہ کر لیا، لیکن پولینڈ کے بادشاہ جان 322 نے ایک عیسائی اتحاد کی قیادت کی جس نے انہیں ویانا کی جنگ میں شکست دی، جس نے جنوب مشرقی یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی بالادستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک نئی ہولی لیگ کا آغاز پوپ انوسنٹ 11 نے کیا تھا
اور اس نے مقدس رومن ایمپائر ہیبسبرگ آسٹریا کی سربراہی میں کو گھیر لیا تھا، جس میں 1684 میں وینیشین ریپبلک اور پولینڈ اور 1686 میں روس کے زارڈم نے شمولیت اختیار کی تھی۔ عثمانیوں کو رومن کے خلاف 2 شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت 1687 میں موہکس کی دوسری جنگ اور ایک دہائی بعد 1697 میں زینٹا کی جنگ۔ چھوٹے پولش محاذ پر 1683 ویانا اور پاروکنی کی لڑائیوں کے بعد سوبیسکی نے لیگ کے لیے ایک بڑا مربوط حملہ شروع کرنے کی اپنی تجویز کے بعد 1686 میں مالڈویا میں ایک ناکام حملہ کیا۔ عثمانیوں نے بڑی مصروفیت سے انکار کر دیا اور فوج کو ہراساں کرنا۔ اگلے 4 سالوں تک پولینڈ کامینٹس کے کلیدی قلعے کی ناکہ بندی کرے گا اور عثمانی تاتار سرحدی علاقوں پر حملہ کریں گے۔ 1691 میں سوبیسکی نے مالڈاویا کے لیے ایک اور مہم کا آغاز کیا، جس کے نتائج قدرے بہتر تھے، لیکن پھر بھی کوئی فیصلہ کن فتوحات حاصل نہیں ہوئی۔ مہم کی آخری جنگ 1698 میں پودیج کی جنگ تھی، جہاں پولش ہیٹ مین فیلکس کازیمیرز پوٹوکی نے دولت مشترکہ میں عثمانی مداخلت کو شکست دی۔ لیگ نے 1699 میں جنگ جیت لی اور سلطنت عثمانیہ کو کالووٹس کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔ اس طرح عثمانیوں نے اپنا زیادہ تر یورپی املاک کھو دیا۔ پوڈولیا بشمول کامینٹ پولینڈ واپس آ گئے۔ روسترک جنگ 1686-1700 ترمیم۔ اصل مضمون: روسترک جنگ 1686-1700 جنگ کے دوران روسی فوج نے 1687 اور 1689 کی کریمین مہمات کو منظم کیا، جو دونوں روسی شکستوں پر ختم ہوئیں۔ 25 ان ناکامیوں کے باوجود روس نے 1695 اور 1696 میں عزوف مہمات شروع کیں اور 1695-26 میں محاصرہ بڑھانے کے بعد 1696 میں عزوف پر کامیابی سے قبضہ کر لیا۔ 11 ستمبر 1697 کو زینٹا کی جنگ عثمانی حکومت والے شہر زینٹا کے بالکل جنوب میں لڑی گئی۔ جنگ کے دوران ہیبسبرگ امپیریل فورسز نے عثمانی افواج کو اس وقت شکست دی جب عثمانی دریائے تیسا، جو شہر کے قریب ہے، کو عبور کر رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہیبسبرگ کی افواج نے 30,000 سے زیادہ عثمانیوں کو ہلاک کر دیا اور باقی کو منتشر کر دیا۔ یہ عبرتناک شکست سلطنت عثمانیہ کی 22 جنوری 1699 کو کالووٹس کے معاہدے پر دستخط کرنے کا حتمی عنصر تھی، جس سے ترکی کی عظیم جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں عثمانی ہنگری کا بیشتر حصہ ہیبسبرگ میں منتقل ہوا اور عثمانیوں کو اگلی صدی میں زیادہ دفاعی فوجی پالیسی اپنانے پر آمادہ کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب سے پھر ملتے ہیں۔